لربهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر جو کل جس کا آپ نے بہتر انداز سے اپنے رب سے انعام حاصل کیا، آج رمضان المبارک کے بعد کا یعنی شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے. کچھ باتوں کو یاد دلایا جائے گا. ہر ایک بچہ جو ہے عید کے دن وہ اپنوں کی طرف دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کس سے کیا ملے گا، یعنی عیدی مجھے کون دے گا، کتنی دے گا. ہمارا ذہن بھی آپ سمجھیے پورے انسانوں کا، وہ بھی اگر ہم دیکھیں گے آخرت کے مقابلے میں یہاں دنیا میں ہم جو بسنے والے ہیں، ہمارا ذہن بھی بچوں جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی کم. ہمارے ذہن میں بھی یہ بات رہے گی کہ ہمیں کیا عیدی ملی، کیا ہمیں بھی کچھ ملا. تو یقیناً آپ کو اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدی عطا کی ہے. جس طرح سے ایک انسان اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتا ہے، کوئی 5 روپے، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 100، کوئی ہزاروں کے حساب سے بھی دیتا ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق عیدی عطا کرتا ہے. اس نے کل آپ کو عیدی عطا کی ہے، جیسا کل خطبے میں کہا گیا. پہلے فرشتوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے، پہلے ہی خوشخبری، چلو لے جاؤ اپنے رب سے انعام. پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ جاؤ، میری عیدی تمہارے لیے یہ ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا. اس سے بڑی عیدی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا انعام، یہ بہت بڑی چیز اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہوئی ہے. اب اس کے سلسلے میں شکر کے جذبات کیسے ہوں، کتنا ہمیں شکر کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، وہ آیت جو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی، خذ ما آتیتک، پکڑو جو کچھ میں تمہیں دوں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا. گویا جو عیدی میں نے تمہیں دی، جو انعام اس مہینے میں تمہیں ملا قرآن مقدس کی صورت میں، سب سے بڑی نعمت، اسے لو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ. اب اس کا شکر آپ نے ادا کرنا ہے.
جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے، یہ ایک صالح عمل ہے، انتہائی صالح عمل ہے یہ شکر کرنا۔ اور جو اس صالح عمل کو کرے گا اس کے لیے سورہ مریم میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر صالح عمل کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ جو بھی کوئی صالح عمل کرے گا آپ میں ایمان کے ساتھ، یقیناً اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ اعلان ہے، گویا یہ والا انعام جو اللہ نے رکھا ہے یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، یہیں کے لیے، اسی دنیا میں۔ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے، جس سے سچا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کا یہ اعلان ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم سے لوگ محبت کریں تو اس کا سادہ سا نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اچھے کام کریں، اللہ کی پسند کے کام کریں، اللہ کی پسند کی ہوئی چیزوں کو آپ بھی پسند کریں، اور اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں۔ یہ سادہ سا کام ہے، چھوٹا سا کام، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ابھی کل ہی آپ نے یہاں سنا ہوگا خواتین کا، جب یہاں ان کی نماز ہوئی، ان کا خطبہ ہوا، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا یہاں رافعہ حسن، محترمہ رافعہ حسن جو سید جہانگیر ہاشمی کی اہلیہ محترمہ ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس مکمل کیا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، ایک صالح عمل ہے وہ۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ میرا تذکرہ کیا جائے، لیکن ایسا ہوا کہ کل بھی ان کا تذکرہ یہاں ہوا اور اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ ان کی عزت میں اضافہ ہوا، جنہوں نے سنا، ان کے احترام میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو آپ میں کوئی نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی۔ آج ہم گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں سامعین ملیں، کوئی ہماری بات سنے، پھر ہم اپنی لیاقت کی دھاک بٹھائیں اس کے دلوں میں، پھر ہم اسے اس طرح سے قائل کریں، ہم اسے بتائیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم صالح ہیں۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر طریقے ہیں، نئے نئے طریقے اپنی تعریف کے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہے مشی آب بچ میں حق کا تھوانا کہیں پسند نیام نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا عیب، یہ میرا عیب ہے، حالانکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری خوبی ہے، جان، لیکن بڑے طریقے سے اپنی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ایک طریقہ اپنا کر یا دوسرا طریقہ اپنا کر ہم اپنی تعریفیں کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس قسم کی ایکسرسائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ عزت لوگوں سے نہیں ملتی، عزت اگر بڑھتی ہے وہ اللہ کے دربار سے ملتی ہے۔ اللہ سے آپ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کی دی ہوئی چیز کو پکڑیں، جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے، جتنی صلاحیت دی ہے اس پر شکر کریں، جتنا مال دیا ہے اس پر شکر کریں، جتنی طاقت دی ہے اس پر شکر کریں، جتنے اختیارات دیے ہیں اس پر شکر کریں، جو کچھ بھی آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر راضی رہیں، مجبوراً نہیں۔
خوشی خوشی سے کہ اللہ تو نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے بھی یہی پسند ہے، جو چیز تو نے میرے لیے ناپسند کی مجھے بھی وہ ناپسند ہے۔ جب ایسا کریں گے آپ، یقیناً آپ کی عزت بھی لوگوں کے دلوں میں آئے گی۔ آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی اپنی صالحیت یا اپنی صلاحیت یا اپنی کسی نیکی کا چرچا آپ کو کرنا نہیں ہوگا، خود ہی اللہ تعالیٰ وہ انتظام فرمائے گا کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اس میں کہ ہم بھی اللہ کی کتاب کے خادم بنیں۔ اگر کوئی لکھنے کے ذریعے، کوئی پڑھنے کے ذریعے، کوئی پڑھانے کے ذریعے، کوئی تدبر اور تفکر کے ذریعے، کوئی ایک انداز سے اس کتاب کو اپنے ہندو بھائیوں تک پہنچانے کے ذریعے، جو بہت بڑا کام ہے ابلاغ، اس کے ذریعے کوئی ایک طریقہ اپناتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے، اسی کتاب کی خدمت کرتے کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور ارفع کام کرتے ہیں کہ اس کتاب کی اقامت کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کتاب کے قوانین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں وہ بڑی پرامن لیکن جدوجہد کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں کہ کب ہم اس کتاب کی حکومت کو دیکھیں، اس نظام اس کتاب کا دیکھیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا، عیدی ہم کو اللہ سے ملی، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ جس وقت ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو گناہوں کا پہاڑ لے کر ہم آئے ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے ان گناہوں کو ہم نیکی میں بدل کر واپس جاتے ہیں، یہاں سے نیکیوں کے انبار لے کر ہم جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ، یہ عیدی ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی جگہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، وہ چیز ہم یہاں سے لے کر چلے گئے۔ اب یہ جو ہمیں امانت ملی ہے، اب اس امانت، اس بہت بڑے انعام، روزہ تو چلا گیا، رمضان مبارک چلا گیا، ہم نے اسے الوداع کہا، لیکن جو چیز وہ دے کر گئے وہ ہمارے پاس ہے، وہ انعام ہمارے پاس ہے، وہ میڈل ہمارے پاس ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کوئی کتنی کوشش کرے اس کو بدلنے کی بدل نہیں سکتا، کوئی کتنی کوشش کرے اس کو ہم سے چھیننے کی چھین نہیں سکتا۔ وہ ہمارے پاس ہے، اس کی ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اب اسی کتاب میں سے کچھ باتیں دیکھیے آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، سورہ مومنون ہے یہ، اس کی ابتدائی 3 یا 4 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر وقت میں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے مومنوں نے۔ مومنوں نے فلاح پائی ہے۔ فلاح خسران کے مقابل لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں سورۃ العصر میں کہ سارے لوگ خسران میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، وہاں وہ 4 باتیں کہی گئی ہیں، وہ بچ جائے گا جن کے اندر وہ 4 کوالٹیز ہوں گی۔ یہ اس کے مقابل میں ہے کہ وہ تو خسران والے ہیں۔ اب فلاح والے کون ہیں، ان کی کچھ صفات یہاں بیان کی گئی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ فی الحال یہ دیکھیں کہ ہم نمازیں ادا کرتے بھی ہیں، اس کا ہمیں دھیان دینا ہے۔ تھوڑی سی بھی ہمیں ملتی ہے نا، اگر اچھی سی پوسٹ ملی، ہم نماز پڑھنے کو اپنے پتہ نہیں جو ہمیں کوئی ملا ہوتا ہے اس کے برعکس سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت گھٹے گی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ابھی جو میں محترمہ رافیہ حسن کا جو بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک لکھ کر
ایک یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے انسان، اچھے عہدے پر فائز انسان اگر کوئی اچھا کام کریں گے، اسے اچھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں گے۔ آج ہمارے لوگ جو کہیں باہر سے پڑھے ہوئے آئے ہوتے ہیں، یا ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے نماز پڑھنے کو بھی آر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ یہاں کہاں اٹھیں گے، یہاں بہت سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، منسٹر بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں، پڑھیں گے اب شام کو جمع کریں گے اگر پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنا ہے، شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس نماز کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ ایک پرابلم ہے کہ جو اسلام کی آج غلط امیج ہے، اس میں کچھ ہمارا ہاتھ بھی ہے۔ ممبر سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اسلام کی تصویر ہی بگاڑ دی ہے۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، آج موبائل کے ذریعے پتہ چلتا ہے، فون کال آتی ہے کہ فلاں کو جی ایسے ایسے ہے، بس میں ایسے کر رہا ہوں، بس ابھی اس کا علاج فلاں ہے، استخارہ کرنا ہے جی، استخارہ بس ابھی 1 منٹ خاموش ہے بھی، اس کا علاج یہ ہے۔ فراڈ، دھوکہ علماء سو کے ذریعے، انہیں علماء نہیں کہیں گے، علماء حق نہیں، علماء سو کے ذریعے اتنی غلط تصویر پیش کی ہے اسلام کی، عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں ممبروں سے، عجیب قسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جس میں بہت بڑا جہان کہتے ہیں کہ یہ علماء سو ہے، ان کا قصور ہے۔ وہاں میں کہتا ہوں ان سے زیادہ قصور ہے ہمارے اس پڑھے لکھے طبقے کا، جنہوں نے قرآن پہ غور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، کر رہے ہیں یہی کچھ مولوی لوگ یہ کریں گے، ہم تو اب بڑے آفیسر ہیں، ہم تو اب ہمیں بہت بڑا عہدہ ملا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں فرصت نہیں ہے۔ تف ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تمہارے لیے، کتنی گھٹیا سوچ ہے یہ، کتنی رسوا کن سوچ ہے یہ، ذلت آمیز سوچ ہے یہ کہ آپ کہیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ جب حضرت اسرائیل آپ کو کھینچیں گے رگڑتے ہوئے، جب آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز کی اہمیت تھی، کس چیز کی اہمیت تھی، کون سب سے زیادہ اہم چیز تھی۔ ہماری یہ افسری تھی، کرسی پر شان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے لیے شاندار چیز تھی، کہ یا وہ چیز تھی جو ہمارے پاس یہ رمضان المبارک ہمیں دے کر گیا ہے، اللہ کی کتاب۔ اس چیز پہ آپ غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلا آج آپ یہ عہد کریں، شوال کے اس پہلے جمعہ کے موقع پہ عہد کریں، نہ صرف یہ کہ ہم نمازیں ادا کریں گے بلکہ خشوع والی نمازیں ادا کریں گے، اطمینان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ سلام پھیر کر ہی جوتے ہاتھ میں پکڑے تو بھاگ گئے باہر، آتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت وہ احادیث پاک بھول جاتے ہیں ہم کی، جو نماز کے لیے انتظار کرتا ہے مسجد میں، جتنی دیر بھی وہ بیٹھتا ہے وہ نماز میں ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ جو نماز کے اندر اسے ثواب ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی ملنے والی ہے، وہ اسے نماز کے انتظار میں بھی مل رہی ہے، ہمیں وہ احساس ہی نہیں۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی آواز سنے تو دوڑے پھر، اور پھر دوڑ کر مسجد میں آنا یا نماز میں شریک ہونا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ خشوع والی نماز ایسے ادا نہیں ہوتی۔ خشوع والی نماز آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے آئیں، سوچیں، کچھ غور و فکر کریں، کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ تحمید، کچھ نہ کچھ ذکر کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، آپ کی نماز میں کچھ اور سرور ہوگا۔ ورنہ دوڑتے ہوئے آپ آئیں گے، بھاگتے ہوئے آپ آئیں گے، جس کے لیے منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں آپ، اگر رکعت بھی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے مگر دوڑو مت، یہ بے ادبی ہے، آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو، یہ ذہن میں رہو، کس کے پاس جا رہے ہو۔
لہذا خشوع والی نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی تو اطمینان کے ساتھ آنا ہوگا، اطمینان کے ساتھ یہاں سے جانا ہوگا، اور اطمینان کے ساتھ یہاں نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ بتائی ہے، کامیاب لوگ وہ ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری چیز، والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول چیزوں سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ دور بھاگنا ہی اعراض کا مطلب نہیں، عربی میں اس کا مطلب آتا ہے کہ اس چیز کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ دور بھاگنا تو بعد کی بات ہے، اس طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ آج جب حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، آپ بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود آج بھی ہم یہ خبریں سنتے ہیں۔ کل عید کے دن بھی ایک گاؤں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے جوانوں میں لڑائی ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں جو نماز پڑھ کر گئے تھے، اور ایک جوان کا سر پھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مر جاتا تو شہید ہوتا۔ ذرا سوچیے اب ہماری سوچ کیا ہے کہ ایک تو غیر ضروری کام میں ہم اپنا وقت لگا دیتے ہیں، اور پھر اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب لوگ جو غیر ضروری کام جو ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ اخروی، ان سے بچنا ہوگا۔ ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ موبائل کے ساتھ ہم کھیلتے رہتے ہیں، فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں نئے قسم کی ہم وہ ڈالتے ہیں، اپنی تصویریں ڈالتے ہیں، کبھی دائیں طرف منہ کر کے، کبھی بائیں طرف منہ کر کے، کبھی کسی باغ میں، کبھی کسی دریا میں، کبھی کسی سمندر کے کنارے۔ ہمارے بھائی اتنا سمجھتے ہیں بھائی اگر آپ چاہتے ہو، کس لیے ڈالتے ہو؟ لوگ آپ سے محبت کریں، اس لیے اچھے اچھے فوٹو آپ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو محبت چاہیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، محبت تو وہاں ہے۔ اعلان ہے اللہ کا، سیجعل لهم الرحمن ودا، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ فوٹو دیکھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کرنے والا، آپ کے نئے قسم کے پوز دیکھ کر کوئی آپ سے محبت کرنے والا نہیں۔ اپنے منہ کو آپ ٹیڑھا مت کریں، لقمے سے آپ محبت کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے یا جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اپنے منہ کو کبھی موڑتے ہیں دائیں، کبھی بائیں، کبھی کچھ، چھوڑیے اس چیز کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اعراض کیجئے غیر ضروری کام سے، صحیح کام کی طرف آپ اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ پورے ماہ مبارک میں جو عصر کے موقع پہ میں کہتا تھا کہ قرآن کی طرف ہم آ جائیں، کچھ نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کو ذہن میں رکھ کر اپنا آپ وقف کریں قرآن کے لیے۔ پھر تیسری چیز آتی ہے والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے نظام پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں آپ عجیب بات یہ دیکھیں گے، جہاں بھی آئی ہے زکوٰۃ کی بات، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ معروف انداز وہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن یہاں غیر معمولی انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں نہیں کہا زکوٰۃ دو، یہاں کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نظام پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پہ، زکوٰۃ کے نظام پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا ایک طریقہ سکھایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین نے۔ یہ اجتماعی طور ادا کی جاتی ہے، انفرادی طور نہیں۔ میں آج یہ ٹھیک طرح سے آپ سنیے اس بات کو کہ انفرادی طور جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ادا ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ میں خصوصاً کچھ لوگوں سے کہوں گا کہ شاید، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہ شاید ان کی زکوٰۃ قابل اعتبار نہیں۔ اگر ایک دکاندار، تاجر، اگر وہ انفرادی طور زکوٰۃ دے گا، کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ میرا گاہک بنے گا، اسے احساس رہے گا کہ یہ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، میں اسی سے سودا لیا کروں گا، کہیں نہ کہیں رہے گا۔ ایک ٹھیکیدار جب دے گا، وہ بھی سوچے گا کل مجھے ضرورت پڑے گی، یہ مزدور ہے، یہ مزدور ضرور میرے پاس ہی آئے گا۔ کسی اور ٹھیکیدار،
کسی اور میڈ کے پاس نہیں جائے گا، میرے پاس آئے گا۔ ایک سیاستدان اگر زکوٰۃ اپنے لیول پہ دے گا، ضرور اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کل اس کا ووٹ مجھے ملے گا، کل یہ میرا ساتھی بنے گا، زبردست سپورٹر بنے گا۔ اگر سپورٹر نہیں، کم سے کم دشمنوں کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہو۔ ذرا سوچئے آپ، اگر کہیں نہ کہیں تو یہ بات رہتی ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ اسی لیے جو زور دے کر یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے، دوسری جگہوں سے ہٹ کر، جہاں کچھ اور انداز بیان کیا گیا ہے، یہاں کچھ اور انداز ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آج ایک زکوٰۃ لینے والا ہے، اس طریقے پہ عمل کریں گے، اگلے سال یا 2 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ان کے وہ نازل۔ اچھا، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ چلے گئے، میں نے یہاں دیکھا نہیں کیونکہ اس نے آج ہم کو خبرداری نہیں کیا۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچنے والے بنیں، ہم سمجھنے والے بنیں، ہم اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب بنانے والے بنیں، اس کتاب کے پیچھے پیچھے بنیں۔ صرف چلنا نہیں، یہ بولنا نہیں ہے ابھی قرآن امام، ہم تو کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا امام ہے، حقیقی معنوں میں روزہ جب ہم سے رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کتاب ہم کو دے کر جا رہا ہے۔ اس کتاب کو آپ اپنا گائیڈ، یہ گائیڈ بک ہے، اسے اپنا امام آپ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔